دوسرا راستہ 150 دنوں کی محنت یعنی 5 مہینے کی کڑی محنت کے لیے تیار ہو جائے۔ ٹیچر، آج کل میرے بہت سے دوست تبدیلی کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ عوام اس تبدیلی سے خوش نہیں تو حکمران اپنی تبدیلی سے بہت خوش نظر آتے ہیں۔ یہ کون سی تبدیلی تھی جس کا خواب عوام کو دکھایا گیا تھا اور حکمرانوں نے اس کی کچھ اور تعبیر کہی تھی؟ بچوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تبدیلی کسے کہتے ہیں اور تبدیلی کیسے قوموں کی زندگی میں مثبت اثرات مرتب کرتی ہے اور وہ قومیں پھر تاریخ رقم کرتی ہیں۔ ایک عقاب کی عمر 70 سال ہوتی ہے اور اس ساری عمر میں اسے انتہائی تکلیف دہ، مشکل اور کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ عمر کے 40 سال گزارنے کے بعد جن پنجوں سے وہ شکار کرتا تھا کند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی مضبوط چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کے پر جن کے ذریعے وہ فضاؤں میں محو پرواز ہوتا ہے وہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں عقاب کو شکار کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو عقاب کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ کہ اپنی موت کو گلے لگا لے، ہمت ہار جائے اور مر جائے۔ دوسرا راستہ 150 دنوں کی محنت یعنی 5 مہینے کی کڑی محنت کے لیے تیار ہو جائے۔ تو بچوں بتاؤ، عقاب کون سا راستہ چنے گا؟ جی ہاں، عقاب ہار نہیں مانتا۔ وہ اپنے آپ کو 150 دنوں کی کڑی محنت کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ سنگلاخ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پر مارتا ہے اور اپنی چونچ پتھروں پر مار مار کے اسے توڑ دیتا ہے۔ جب نئی چونچ نکلتی ہے تو اس کی مدد سے وہ اپنے پنجوں کے ایک ایک ناخن کو کھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ جب نئے ناخن نکلتے ہیں تو چونچ اور ناخنوں کی مدد سے اپنا ایک ایک بال اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ نئے ناخن، نئی چونچ، نئے پر، نئے بال آنے میں اسے 5 مہینے لگتے ہیں۔ جب 5 مہینوں کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر پرواز بھرتا ہے، نئی چونچ، نئے پنجوں، نئے بالوں اور نئے پروں کے ساتھ، تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو۔ اس طرح وہ زندگی کی مزید 30 بہاریں دیکھتا ہے۔ عقاب کی اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی، اپنے لائف سٹائل کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے، اگرچہ اس کے لیے ہمیں سخت محنت، جد و جہد ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھنا، زندگی کے ماہ و سال بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بدلنے سے ہوتا ہے۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلتے، یہ دنیا بھی نہیں بدلتی۔ مجھ سمیت ہماری قوم کا ہر بچہ، جوان، بوڑھا تبدیلی کو باہر کی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، حالانکہ اصل تبدیلی اندر کی تبدیلی ہے۔ جب اندر کی تبدیلی ہوگی تو باہر تبدیلی نظر آئے گی۔ مثبت تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ خود کو کیسے بدلا جائے؟ تو سب سے پہلے اپنی کمیوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، تلاش کیا جائے کہ کہاں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے، پھر ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ تبدیلی لانے کے فلسفے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو پالش کیا جائے، سیلف گرومنگ کی جائے، اپنی ذات کے اوپر کام کیا جائے۔ اللہ پاک نے آپ کو جن صلاحیتوں اور ٹیلنٹ سے نوازا ہے ان کو پالش کریں تاکہ ہماری ذات میں تبدیلی پیدا ہو۔ اگر ہماری قوم کا ہر بچہ، جوان، بوڑھا اپنی ذات میں تبدیلی کے فلسفے کو سمجھ گیا تو پھر قوم میں تبدیلی آئے گی اور پھر جاگتی قومیں ہی اپنی تاریخ رقم کرتی ہیں۔